بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت معزز اور محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لیلۃ القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورہ بھی نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر کا معنی قدر اور تعظیم والی رات ہے، یعنی ان خصوصیات اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ اس رات کو شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ قرآن مجید کتابوں میں عظمت و شرف والی کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ وہ تمام انبیاء پر عظمت و شرف رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام بھی سب فرشتوں پر عظمت و شرف رکھتے ہیں۔ تو یہ رات لیلۃ القدر بن گئی۔ قدر کا معنی تنگی بھی کیا گیا ہے، یعنی اس کی تعین کا علم خفیہ رکھا گیا ہے۔ خلیل بن احمد الفراہیدی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی قدر تنگی کے معنی میں یہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر قدر کا معنی ہے کہ اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر القدر کے معنی میں ہے، یعنی دال پر زبر ہے، جس کا معنی تقدیر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس رات میں پورے سال کے احکام کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اس رات میں تقادیر لکھی اور بنائی جاتی ہیں۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، جبکہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن باقی 21ویں ہو، یا 7 دن 23ویں، یا 5 دن باقی 25ویں، 27ویں۔ استنباطات کی بنا پر ابن عباس یہی خیال کرتے تھے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہی ہے، اور ابن عباس سے یہ بات ثابت ہے، اور ان امور میں سے جن سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کلمہ ہے، جس میں یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ یہ سورۃ القدر کا 27واں کلمہ ہے۔ بعض علماء کرام نے تو اسے راجح قرار دیا ہے کہ شب قدر ہر سال ہی کسی ایک معین رات میں نہیں ہوتی، بلکہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یحییٰ بن شرف نووی کہتے ہیں کہ اس میں صحیح حدیث کے تعارض کی بنا پر ظاہر، صحیح اور مختار یہی ہے، یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، اور انتقال کے بغیر احادیث میں جمع ممکن نہیں۔ یہ درست نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ شب قدر پہچاننے کی علامات اور نشانیاں، یہ 3 احادیث صحیح ہیں۔ شب قدر کی علامات میں یہ بھی ہے کہ اس صبح سورج طلوع ہو تو اس میں تمازت نہیں ہوتی۔ شب قدر معتدل، نہ تو گرم اور نہ ہی سرد ہوتی ہے۔ اس دن صبح سورج کمزور اور سرخ طلوع ہوتا ہے، یعنی تمازت نہیں ہوتی۔ شب قدر روشن رات ہوتی ہے، نہ تو گرم اور نہ ہی سرد ہوتی۔ اس میں کوئی ستارہ نہیں پھینکا جاتا، یعنی شہاب ثاقب نہیں گرتا۔ مسند احمد بن حنبل۔ قرآن مقدس میں اس کا ذکر خاص انداز میں کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ مستقبل میں آنے والی نئی اسلامی ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔